يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا
تنزل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورة Al-Imran آیت نمبر 149 to 158. لفظی ترجمہ. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم کہاں مانو گے الذین ان کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہیں اعلیٰ پر اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے. بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہوا اور وہ خیر الناصرین سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا الرعب رعب بما اس وجہ سے کہ اشرکوا انہوں نے شرک کیا باللہ ساتھ اللہ کے، ما اس چیز کو لم یہ نہیں ینزل اتاری اللہ نے بھی اس کی سلطاناً کوئی سند، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ نار آگ ہے، وبئس اور وہ برا ہے مثویٰ ٹھکانہ ظالمین ظالموں کا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم سچ کر چکا تم سے اللہ وعدہ اپنا وعدہ اذ جب تحسونہم تم قتل کرنے لگے ان کو بِإِذْنِہ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے بزدلی کی وتنازعتم اور جھگڑا ڈالا فی الامر کام میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعد ما بعد اس کے اراکم تمہیں دکھایا اس نے ما جو تحبون تم چاہتے تھے منکم تم میں سے من کوئی یریدو چاہتا تھا دنیا ومنکم اور تم میں سے من کوئی یریدو چاہتا تھا آخرت آخرت، ثم پھر صرفکم پھیر دیا تمہیں عنہم ان پر سے لیبتلیکم تاکہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور تحقیق عفا وہ معاف کر چکا عنکم تم کو، واللہ اور اللہ ذو فضل فضل کرنے والا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر. اذ جب تصعدون تم چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول یدعوکم پکارتے تھے تمہیں،
فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پھر پہنچا تمہیں، غمم بغم غم کے عوض غم، لکیلا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کیا کرو، علی ما اس پر جو، فاتکم تم سے نکل گیا، ولا اور نہ، ما اس پر جو، اصابکم پیش آئے تمہیں، واللہ اور اللہ، خبیرم باخبر ہے، بما ان کاموں سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ ثم پھر، انزل اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد الغم بعد غم کے، امانتاً امن کو، نعاساً جو اونگ تھی، یغشا کہ ڈھانک لیا اس اونگ نے، طائفتاً ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، و طائفتاً اور ایک جماعت، قد اہمتہم فکر ہو رہی تھی انہیں، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق جھوٹا، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا، لنا ہمارے ہاتھ میں ہے، من الامر کام میں سے، من شیء کچھ بھی، قل آپ کہہ دیں، ان الامر کہ کام، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے ہاتھ میں، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ بات جو، لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے، لکا تجھ سے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان اگر ہوتا، لنا ہمارے ہاتھ میں، من الامر کام میں سے، شیء کچھ بھی، ما قتلنا تو ہم نہ مارے جاتے، ہاں ہونا یہاں، قل آپ کہہ دیں، لو اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز ضرور نکل کھڑے ہوتے، الذین وہ لوگ، کتبہ لکھا تھا، علیہم ان پر، قتل مارا جانا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اور تاکہ آزمائے، اللہ ما اس کو جو، فی صدورہم تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ صاف کر دے، ما جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کا، ان الذین بے شک جو لوگ، تولوا پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان جس دن لڑی دو جماعتیں، انما در حقیقت، استزلہم الشیطان پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض بوجہ بعض کے، ما اس کے جو، کسبوا انہوں نے کیا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف کر دیا، اللہ نے، عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم حلم والا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تکونوا نہ ہو جاؤ تم، کالذین ان کی طرح جو، کافروا کافر ہوئے، وقالوا وہ کہتے ہیں، لإخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا جب، ضربوا وہ سفر پر نکلیں، فی الارض زمین میں، او یا کانوا وہ ہوں، غزاً جہاد میں، لو اگر کانوا وہ رہتے، عندنا ہمارے پاس،
ماں ماتو تو وہ نہ مرتے، وما قتلو اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ ذالکا اس گمان کو، حسرتاً حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، واللہ اور اللہ بما اس کام کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر قتل تم مارے گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم یا تم مر گئے، لمغفرتن تو یقیناً بخشش، من اللہ اللہ کی، ورحمتن اور مہربانی، خیرن بہتر ہے، مما اس چیز سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، ولئن اور اگر متم تم مر گئے، او یا قتل تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تفسیر آیت نمبر 149 سے، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب کیا تھا کہ غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیفوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹ آؤ، دیکھو تمہیں کیا ملا اس دین میں جا کر، تم ایسا کرو اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہرگز نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، لہٰذا کیا کرو، کفر سے بچو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، کافروں کی بات ہرگز نہ سنو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رہے کہ کامیابی کہاں ہے، اللہ کی اطاعت ہی میں ہے، اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ تم کیا کافروں کے ڈر سے اس کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ مولا کا معنی مالک، مددگار، دوست، تمہارا دوست، مالک، مددگار، حامی و ناصر تو اللہ ہے، تو اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر اس پر بھروسہ رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا بھروسہ اس ذات پر ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ ہمیشہ اپنے رب پر چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے دوست بھی، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مددگار بھی، دوست بھی وہی، مددگار بھی وہی، اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست نہیں، تو اس لیے اس کے سپرد اپنے معاملات کر کے انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تو گھبرانے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے اپنے معاملات اپنے دوست، اپنے رب کے سپرد کر دینی چاہیے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کا دشمن آپ کے خلاف کیا چال چل رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے،
لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو اس کے دشمنوں کی ہر چال، ہر نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہیں۔ اگر پچھلی آیت سے اس آیت کو لنک کریں تو کیا مطلب بنتا ہے کہ یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اپنے رب پر یقین رکھو گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو گے اور اسی سے مدد مانگو گے تو اللہ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا، اس طرح ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور کافر احد میں غالب ہونے کے باوجود چپکے چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کر دیں، ختم کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال پر عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا کیا ہے؟ شرک ہے۔ آج بھی جو کوئی انسان سچے دل سے اپنے رب پر بھروسہ کرے اور اسی سے مدد طلب کرے اور سچا مومن ہونے کے ناطے اپنے رب پر ہی یقین رکھے، تو ایسے انسان کا رعب اللہ رب العزت عام انسانوں یا دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ یا دشمن یا عام انسان اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچ لینے کے باوجود، ارادہ کر لینے کے باوجود نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری تمام لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ واقعہ احد کے موقع پر بھی اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔
چنانچہ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دیا تھا، اور اگر تم اطاعت و فرما برداری پر قائم رہتے اور رسول کے حکم کی اتباع کرتے تو اللہ کی نصرت بھی آخری وقت تک تمہارے لیے باقی رہتی۔ لیکن جب تم میں سے کچھ لوگوں نے نافرمانی کی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو بطور سزا اللہ کی نصرت بھی تم سے چھن گئی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے کہ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس تک آتی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی نصرت، اپنی مدد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا نافرمانی ہوئی تھی، کیا جھگڑا پیش آیا تھا؟ اس تنازع اور نافرمانی سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ اب جھگڑا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ کون سی چاہت کی چیز؟ یعنی دنیا کی محبت، مال غنیمت۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، یعنی اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اسی مال غنیمت کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی کیا کر دی تھی؟ چھوڑ دی تھی، جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، بعض کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ مال غنیمت دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور دوسروں کو بھی مورچہ چھوڑنے سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے بعض کا ارادہ تو کیا تھا؟ آخرت کا تھا۔ تو آج بھی ایسے ہوتے ہیں نا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے حقیر فائدوں کے لیے ہم اپنی آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں، لیکن جو واقعی سچے مومن ہوتے ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں، آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی دنیا کے پیچھے ایسے نہیں بھاگتے کہ وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دیں یا اپنی آخرت کا نقصان کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے جب تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ نے بھی تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا واپس پلٹتے ہو اپنے رب کی طرف، کہ جو تم سے ہو گیا اس پر معافی مانگتے ہو، اور اس کے بدلے جو تم کو تکلیف پہنچی اس پر کیسا صبر کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑے ہی فضل والا ہے کہ ایمان والوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے اور وہ واپس اگر اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اس پر نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ بڑے فضل والا ہے ایسے مومنوں پر، اللہ بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی کوتاہیوں سے پھر درگزر فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے، یعنی کفار کی یکبارگی اچانک حملے سے، یعنی جب وہ تیر اندازوں نے وہاں اس پہاڑی کو چھوڑا اور کفار نے یکبارگی جو حملہ کیا، اس حملے نے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچا دی اور مسلمانوں کی اکثریت نے کیا کیا؟ بھاگنا شروع کر دیا، راہ فرار اختیار کی۔
یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن ایسی بھگدڑ کے عالم میں یہ پکار کسی کو سنائی نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پھر غم پر غم پہنچا، یعنی تمہاری کوتاہی کے بدلے تمہیں غم پر غم پہنچا۔ پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح نصرت سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے کا غم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم، یعنی اتنے غم اوپر تلے ایک ساتھ پہنچے۔ تو جب سنتوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، تو پھر غم اس کا مقدر بنتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرنا چاہیے، اور اگر کہیں ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ اب پچھلی آیت میں کیا کہا گیا کہ تم پر غم پہنچا تاکہ تم غمگین نہ ہو، اور نہ پہنچنے والی چیز پر یعنی تکلیف پر اداس نہ ہو، اور تمہارے اندر تکالیف کو برداشت کرنے کی قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک امن، ایک سکون، ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ تکالیف، دکھ اپنی جگہ بھی کھڑے ہیں، لیکن سہنے والے کے دل میں اطمینان، امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس نعمت کے ساتھ پھر اللہ کی طرف سے نیند جیسی نعمت کا مل جانا۔ اب یہاں بھی غزوہ احد میں اللہ رب العزت نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ نیند بھی کیا کر دیتی ہے؟ غم کو ہلکا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا وہ پھر گر جاتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ اس سے مراد کون تھے؟ منافقین تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں کی فکر تھی نا کہ ہمارا کیا بنے گا، اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟
یعنی اب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تمہارے یا دشمن کے اختیار میں کچھ نہیں، مدد بھی اس کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی اپنے دلوں میں جو انہوں نے نفاق چھپایا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایسی باتیں، اندر کی باتیں آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ جو اگلی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، یہ اپنے ہی دل میں کہتے ہیں یا اپنے ہی جیسے منافق ساتھیوں سے کہتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کے راستے میں یا دین کے راستے میں نکلیں، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو جو خود اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، کوشش نہیں کرتے، تو ان کی زبانوں پر بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ منع کیا تھا نا، نہ جاؤ، نہ نکلو، اگر ہماری مان لیتے تو آج ایسا نہ ہوتا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تو وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے، چاہے جنگ کی نیت سے نہ، ویسے ہی آ جاتے، کسی اور ریزن سے وہاں پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اندر، سینوں کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان، یقین، اللہ سے محبت کتنی ہے، اللہ کو تو وہ اندر کی چیز کا معلوم کرنا تھا، اس لیے اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں کیا خیالات، وسوسات، ان کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تو اللہ کو تو سینوں کے بھید معلوم ہے۔ تو اصل پتہ انسان کا تب چلتا ہے جب انسان پر کوئی آزمائش آتی، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تب اندر کی چیز نکل کر باہر آتی ہے، تب اندر کا انسان نکل کر باہر آتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ کافرانہ سوچ ہے، منافقانہ سوچ ہے کہ کاش ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر ہماری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ جیسے منافقین کیا کہہ رہے تھے، اب ان کی کیا خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، تو اب کیا کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یوں مارے نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ ہے بخشنے والا اور تحمل والا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کب بندے پر حاوی ہوتا ہے؟ جب انسان کمزور پڑتا ہے، جب وہ ذکر اذکار سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، ذکر اذکار یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے
کسی اور کوتاہی کی وجہ سے جب انسان کمزور پڑتا ہے تو پھر شیطان بھی زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اور اپنے پھسلانے والے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ یہ لیکن یقین جانو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اس اعلان کا مقصد کیا کہ کوئی بھی اب مومنین صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا تو اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے۔ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور لیکن جب وہ پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف، معافی مانگ لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جس کو اللہ معاف فرما دے، پھر کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو تنبیہ کرے، اس کو تنقید کرے یا ملامت کرے اس کی اس غلطی پر جو اس سے سرزد ہوگی، اور جس پر اس نے اللہ سے کتنا رو رو کر معافی بھی مانگ لی۔ اور دیکھیں ہم کس طرح یوں لوگوں پر بے دھڑیک تنقید کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی گزشتہ جو ان سے ہو چکی غلطیاں سرزد، ان پر زندگی بھر ان پر تنقید کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیسی سچی توبہ کر لی ہو اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو کفار کے اس فاسد عقیدے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ وہ کون سا؟ کہ جو ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہی تھی جو سفروں اور جنگوں میں فوت ہو گئے یعنی شہید ہو گئے تھے، کہ اگر وہ ان سفروں اور جنگوں کو اختیار نہ کرتے تو اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے۔ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم و حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کی جہاں لکھی ہے وہاں ہی آنی ہے، جس طرح لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ تو ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے، اور اس طرح کی منافقانہ اور کفرانہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اگر ایسا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے، یہ کمزور عقیدے کی جملے ہوتے ہیں۔ مومن اپنی زبان سے کبھی ایسی باتیں نہیں نکالتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو ہوتا ہے میرے رب کے اذن سے ہوتا ہے، اور میرے رب کے اذن سے جو بھی ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں نفع دے اس کی خواہش کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور عاجز اور درماندہ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی، بلکہ یہ کہا کرو یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے تھا اور اس نے جو چاہا کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل کے لیے
راستہ کھول دیتا ہے. یعنی کیا کہنا؟ اگر ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر ویسا کرتا تو ویسا نہ ہوتا، اگر یہ ویسا کر لیتے یا ویسا نہ ہوتا. تو یہ شیطانی عمل کا راستہ کھولتا ہے. تو جو ہو گیا اس پر کاش اور اگر مگر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بس ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالیں، اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی موت تو ہر صورت آنی ہی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بن جائے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے. آپ سے ہم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے نہ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی آیا ہو کہ ہاں کسی کو دیکھ کے بھی خیال آیا ہو کہ ہاں میں بھی اللہ کے راستے میں یوں جہاد کروں، کوشش کروں، تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہر صورت میں جانا تو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف ہے. موت تو آنی ہے، موت سے بھاگ کر تو انسان کہیں نہیں جا سکتا، لیکن اگر اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بھی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. اللہ ہمارے عقیدے کو درست کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو پختہ کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون